دنیا آلریڈی ریئلائز کر چکی ہے ترقی یافتہ ممالک. کرکٹ ٹیم ہو, آپ کا کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو, جتنی تیزی سے ڈپریشن انزائٹی بڑھ رہا ہے اسی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ایک سروے کے مطابق 10 میں سے تقریباً 6 لوگ جو ہیں آج 2020 میں ان کو موٹیویشنل اسپیکر کی اور مائنڈ سائنس کی کسی تجربے کار ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت محمد رئیس صاحب, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. ذرا ان سے جانتے ہیں کورونا کے ان حالات میں. سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی, آپ پہلی مرتبہ میرے پروگرام کراچی کی آواز میں مہمان بن رہے ہیں. رئیس صاحب, پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ میں ظاہر یہ کورونا کو لے کر میرے پاس اب گنتی نہیں ہے کہ میں نے جس دن سے یہ کورونا کا بم پھٹا ہے پاکستان میں, لاک ڈاؤن ہوا یا کچھ, میں ایک لمحہ میں نے عوام کے ساتھ میں نے گزارا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ڈپریشن بڑھ رہا ہے اس سلسلے میں ایک موٹیویشنل اسپیکر کس طریقے سے عام لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے, یا کیا آپ مشورہ دیں گے کہ لوگوں کے اندر جو ڈپریشن ہے, جو ایک غیر یقینی صورتحال ہے, کیونکہ جتنی پابندیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت, ہماری مزاج کا, ہمارے کلچر کا حصہ نہیں رہا ہے. مارچ سے پہلے ہم اس چیز کے عادی نہیں تھے, اچانک یہ آئی ہے اور اس کو فالو کرنا بھی ایس او پیز کو ضروری ہے. ایس او پیز بہت تھکا دینے والی ہیں, اور دوسری بات یہ کہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کب تک چلے گا. ایسے میں جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں وہ اپنے ڈپریشن کو کس طریقے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ محمد. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے موٹیویشنل اسپیکر کو ویل ڈیفائن کیا. فرسٹریشن سے نکالنے کا یہ واحد راستہ ہوتا ہے کہ موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت ہوتی ہے. انٹرنیشنلی تو یہ کام بہت ہی اوپر ہے, وائی ایکسس پر ہے, لیکن پاکستان میں فارچن یا انفارچن کسی بھی ایشو گریوٹی میں موٹیویشنل اسپیکر کو سمجھا ہی نہیں جاتا. آپ نے ایک ذکر اچھا کیا, کراچی کی آواز میں ہمیشہ آپ اچھے ایشوز کو اٹھاتی ہیں. آپ نے ایک بہت اچھا ایشو اٹھایا ہے کہ ابھی اس کورونا وائرس میں موٹیویشنل اسپیکر کا کیا کام ہے. اب موٹیویشنل اسپیکر کا ہر اس جگہ کام ہے جہاں فرسٹریشن ہے, جہاں ڈپریشن ہے. اب ڈیفینیٹلی اس ٹائم لیڈرشپ بھی فرسٹریشن میں ہے, اور آپ نے ذکر کیا کہ 10 میں سے 6 لوگ جو ہے انٹرنیشنلی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. تو وہ تو ڈیولپنگ کنٹری اور ڈیولپ کنٹری میں فرق ہوتا ہے. ڈیولپنگ کنٹری میں تو 10 میں سے 9 لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے موٹیویشن کی. اب سوال یہ ہے کہ وہ موٹیویشن سے بڑھ کر ایک انسپریشن ہوتی ہے, ایک آپ کے اندر کی آواز ہوتی ہے. اب عوام کی جو آپ آواز کہہ رہی ہیں کرونا وائرس پر, وہ کیا ہے, وہ کیا اسکول آف تھاٹس ہے اباؤٹ دی کرونا وائرس. اس ایشو پہ ہم چلتے ہیں. کیا عوام یہ ماننے کو تیار ہے کہ وہ کرونا وائرس کی وجہ سے فرسٹریشن میں ہے؟ سب سے پہلے کیا وہ اس ایشو گریوٹی کو ریشنل لے رہی ہے, کیا اس کو یہ حقیقی سمجھ رہی ہے؟ سب سے پہلے تو پینچر لگانے والا جو ہوتا ہے, موٹیویشنل اسپیکر کو چھوڑیں, پہلے تو وہی دیکھتے ہیں پینچر کتنے ہیں, اس کے بعد وہ پیسٹ کرتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری عوام میں یہ شعور ہے کہ وہ ڈسٹینس رکھیں, یہ شعور ہے کہ یہ مافیا ہے, یہ انٹرنیشنل مافیا ہے, یہ ڈیولپنگ کنٹری سے آیا ہے یا ڈیولپ کنٹری سے آیا ہے, یہ کوئی سازش ہے. اسی پروگرام کے دوران میں آپ کو اپنے باقی پروگرام کا حوالہ نہیں دے رہی ہوں, اس پہ تو میرے پاس گنتی نہیں ہے ایسے لوگوں کی. اسی پروگرام میں ایک خاتون مجھے ملی, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کورونا وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے, اور یہ کون منہ پہ ڈھاٹے باندھ کے چل رہے ہیں لوگ, بے وقوف بن رہے ہیں, جس کی آنی ہوگی آ جائے گی وہ تو ویسے. اب ان کو میں نے فگرز بتائے, ان کو میں نے ہر چیز بتائی, میں ان کو کنونس نہیں کر پائی. ایک موٹیویشنل اسپیکر کیسے لوگوں کو یہ اس بات کے اوپر کنونس کر سکتا ہے کہ نہیں ایگزسٹ کرتا ہے کرونا وائرس؟ پہلے تو ہم تو اس سے نبرد آزما کیسے ہونا ہے یہ تو بات کی بات ہے, پہلے تو یہ تو مانو کہ کرونا وائرس ایگزسٹ کرتا ہے. ایگزیکٹلی آپ نے صحیح بات کہی کہ سب سے پہلے تو یہ ماننا پڑے گا کہ بیماری ہے. اچھا چلیں مان لیں کہ 10% یہ انٹرنیشنلی مافیا کا کام ہے, لیکن پھر بھی اس کا وجود ہے. نمبر 1 آپ کو یہ بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ اس کا وجود نہیں ہے, سب سے پہلے. اب اس میں یہ جو کیئر سسٹم جو آپ جس کا ذکر کر رہی ہے, سب سے پہلے موٹیویشنل اسپیکر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی میڈیسن دیتا ہے. اب اس کی ویکسین تو ڈیفینیٹلی کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن ویکسین سے بڑی چیز موٹیویشنل اسپیکر کے پاس ہمیشہ ہوتی ہے. تو ہمارے پاس یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں آئی ایم مائی بیسٹ فرینڈ, آئی ایم مائی بیسٹ فرینڈ, جب آپ یہ تصویر پڑھتی ہیں کہ آئی ایم مائی بیسٹ فرینڈ, یا کوئی بھی جس عورت کا آپ نے ذکر کیا یا جو عوام ابھی سن رہی ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے پیار کرنا شروع ہوتے ہیں. آپ نے دوسری کی کیئر نہیں کرنی, اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل اتنی سیلفش دور میں کہ آپ دوسرے کی کیئر کریں گے. لیکن آپ جب اپنی کیئر کریں گے کہ آئی ایم مائی بیسٹ فرینڈ,
اس ٹیگ لائن کے ساتھ اپنی کیئر کریں گے تو آپ کو جو ہے ہاتھ دھونے پڑیں گے. ادروائز آپ گورنمنٹ ہسپتال میں جائیں گے تو آپ کو جان کے ہاتھ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے, پرائیویٹ ہسپتال میں جائیں گے تو آپ کو پیسے سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. تو بہتر یہی کہ آپ ہاتھ دھو لیں. اور فرسٹریشن کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ٹکٹ کی ایک ضرورت ہوتی ہے, آپ ٹرین میں جا رہے ہیں ٹکٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ٹکٹ نہ ہو تو فرسٹریشن میں ہوں گے. تو بھائی آپ یہ ٹکٹ لے لینا, یہ بیماری ہے یہ بیماری نہیں ہے, ٹکٹ لینے میں آپ کو کیا پرابلم ہے, سنت ہے ہاتھ دھونا, ٹھیک ہے, کیا پرابلم ہے. اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. یہاں پاکستان میں یہ سمجھانا کہ کیئر سسٹم کریں, یہ تو میرے خیال سے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کے لیے بھی, آپ کیئر کر سکتی ہیں. اچھا, ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی کرونا, ابھی تک جب اتنی لاشیں 3-4 ہزار بندہ مر گیا, جہاں بحق ہو گیا کرونا کی وجہ سے, اور ابھی بھی جو کچھ لوگ ڈینائل اسٹیٹ میں ہیں, وہیں پر کچھ لوگ اتنے وہمی ہو چکے ہیں کہ وہ جب نیوز چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو بلا وجہ ہی کوئی ایسا سین نہیں ہوتا, کوئی خدا نخواستہ ان کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہوتا, ان کو اپنے گلے میں کبھی خراش محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے, ان کو کبھی بلا وجہ جو ہے وہ اپنے سونگنے کی ان کی جو حس وہ کہتے ہیں کہ ہماری ختم ہو رہی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اور وہ کتنا بھی پازیٹیو ان کی جو ہے وہ نیگیٹو رپورٹ آئے, لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں مجھے کرونا ہو رہا ہے. وہم ایک دم, کیونکہ اتنے نیوز چینل کے اوپر ایسی, ہماری بھی غلطی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ تر اس چیز کو بھی فوکس کریں کہ ریکور کتنے ہو رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا حوصلہ ہو کہ نہیں ریکور بھی ہو رہے ہیں. تو وہ جو وہمی لوگ ہیں, ایک طرف ہم نے بات کر لی ان لوگوں کی جو ڈینائل فیس میں, وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کا آپ نے بتا دیا کہ بھائی اس طریقے سے اگر آپ اپنے آپ کو خود کو جو ہے وہ کنونس کریں گے, آئی ایم مائی بیسٹ فرینڈ, کہ اگر آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے کہیں گے میں اپنے آپ سے, میں اپنے لیے اگر ہے یا نہیں ہے میں اپنی اس کی پریکاشن لوں گا. جب آپ اپنے آپ کو سیو کریں گے تو دوسرا خود بخود سیو ہو جائے گا. یہ تو آپ نے کر دیا ان لوگوں کی بات جو ڈینائل فیس میں. اب وہ ان لوگوں کے بارے میں کہ آپ کیا کہیں گے, ان کو کس طریقے سے جو بلا وجہ وہم کا شکار ہے, وہ تمام تر پریکاشن ایکسٹرا آرڈنری وہ فالو کر رہی ہیں ایس او پیز, لیکن پھر بھی وہ نیوز چینل دیکھتے ہیں یا اخبار پڑھتے ہیں تو ان کو یا کسی کا سنتے ہیں تو وہ وہم میں مبتلا ہو کر, ان کے بلا وجہ کے وہم میں مبتلا ہو کر وہ مزید جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ بالکل ایک نفسیاتی ایک مریض بن گئے. ان کے لیے کیا کہیں؟ یہ دوسرا سوال بھی آپ نے بہت اچھا اٹھایا کہ اس پہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ وہم کر رہے ہیں, بلا وجہ کا وہم کر رہے ہیں, یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں. اب سمجھنا یہ ہوگا کہ مائنڈ پرابلم ہے یا مائنڈ سیٹ پرابلم ہے. ایکچولی مائنڈ پرابلم کسی کا بھی نہیں ہوتا, مائنڈ سیٹ پرابلم ہوتا ہے. اب مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ آپ جو وہم اپنے اوپر لے رہے ہیں, طاری کر رہے ہیں, اب کچرا ڈالیں گے جو ظاہر سی بات ہے اس کا پرنٹ آؤٹ بھی کچرا ہی آئے گا. اب اس میں ظاہر سی بات ہے سسٹم کے کئی پلر ہیں جو کہ کچرا ڈال رہے ہیں, جس کا ذکر آپ نے کیا کہ بھائی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اس پلر کی غلطی ہے, چاہے وہ لیڈرشپ ہے چاہے وہ میڈیا ہے, کہ وہ بہت زیادہ ڈرا رہا ہے. لیکن جو وہم ہے وہ آپ کو چوائس کرنے سے اس کا ختم ہوگا. حل کیا ہے اس کا؟ ڈر کو آپ کو چوائس کرنا پڑے گا. ڈر کے آگے جیت نہیں ہے, ڈر کے پیچھے جیت نہیں ہے, ایکچولی ڈر ہی جیت ہے. ڈرنا تو آپ کو پڑے گا. آپ کورونا وائرس سے ڈریں یا سسٹم سے ڈریں یا آپ اپنی ذات سے ڈریں, اندر کی سوچ سے ڈریں, یا اس سپریم بینگ سے ڈریں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. جب اس سے آپ ڈریں گے, اس کی ذات سے آپ ڈریں گے, تو کورونا آپ کو ہوتا ہے یا کورونا نہیں ہوتا. اب تو کورونا اس صورت میں حال میں چلا گیا, جو جیتا وہ سکندر ہے. تو آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس ٹائم تو بچنے کی کوئی صورت حال نہیں ہے. تو جو آپ جو وہمی لوگوں کا علاج ہے وہ یہی ہے کہ وہ فرسٹریشن میں جب انہوں نے ٹکٹ لیا ہوا ہوگا اور وہ کنیکشن میں ہوں گے. ایمان الگ چیز ہے, عبادت الگ چیز ہے. اس ٹائم کنیکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے سپریم بینگ سے, کہ جو ڈر کو وہ کنٹرول کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرا جیسا میری مرضی کو ٹیگ لائن کو سپورٹ ملی, اگر اللہ بادشاہوں کے بادشاہ کو سپورٹ ملے گی تو یہ ڈر کو بھی کنٹرول کرتا ہے, یہ شکر بھی ہے, یہ صبر بھی ہے, یہ ایمان بھی ہے. اور اس کو اگر انٹرنیشنلی لیڈرشپ جیسے کہ سن رہی ہے اور اس کو سپورٹ دیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکری ہے کہ ہمیں کنیکشن کی ضرورت ہے. اگر وائر میں کرنٹ نہیں آ رہا, اس کو آپ ہاتھ میں رکھتے ہیں تو کوئی کسی کو نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر کرنٹ آ رہا ہے, تو اگر یہ کورونا وائرس واقعی حقیقت ہے, تو یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا نا کہ حقیقت ہے, تو یہ کتنا مزید ڈیمیج کرے گا. ابھی 2020 کے بعد پالیٹکس بھی ڈیفرنٹ ہو گئی, میڈیا بھی ڈیفرنٹ ہو گیا, بزنس بھی ڈیفرنٹ ہو گیا. کہاں سکون ہے؟ صرف ایک ہی راستہ ہمارے پاس سکون کو, کہ جس رسی کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں, وہ کنیکشن کی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے کہا کہ عبادت, نماز, روزہ, یہ تمام چیزیں یہ ظاہر ہے کہ اسلام کے تمام تر اراکین ہیں, یہ الگ ہیں, لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن ہوتا ہے وہ الگ ہے. بالکل ٹھیک ہے, 24/7 اوکے. لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے آپ سے ڈاکٹر, سوری, میں جتنے بھی ابھی تک پروگرام میں بات کر چکی ہوں, کیا یہ ممکن ہے
کہ ہم تمام تر پریکاشن کو فالو کرتے ہوئے اگر ہمیں فرض کریں کہ ظاہر ہے کہ جو سب سے مشکل چیز ہے وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ. میں ہاتھ بھی دھو لوں گی, میں ماسک بھی لگا لوں گی, لیکن اگر مجھے ظاہر ہے کہ ہم کتنا عرصے تک لوگوں سے دور رہ سکتے ہیں جبکہ آپ کی زندگی کا پہیہ اس وقت چلتا ہے. میرا کام ہے, میں ظاہر ہے کہ پبلک کے ساتھ پروگرام کرتی ہوں, میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سوشل ڈسٹینسنگ رکھ سکوں. سو واٹ از دا سولوشن؟ میں کس طریقے سے, ایک موٹیویشنل اسپیکر مجھے کس طریقے سے قائل کر سکتا ہے کہ میں اگر سوشل ڈسٹینسنگ اگر نہیں ہو پا رہی ہے, جو کہ ہونا ضروری ہے لیکن میرے کام کا حصہ ہے, تو اور بہت سے لوگوں کے اس طرح کام کا حصہ ہے, وہ کس طریقے سے مطلب اپنے, کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم تمام تر پریکاشن لے کر ہم تب بھی سیو رہ سکیں اگر ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا صرف خیال نہیں رکھتے؟ کہ اگر سوشل ڈسٹینسنگ کا ہم نے خیال نہیں رکھا تو ہر صورت میں ہمیں کورونا ہو گئی. دیکھیں صحیح کہہ رہی ہیں, ایس او پی کو فالو کرنے کا جیسے آپ ذکر کر رہی ہیں کہ ایس او پی کے فالو کرنے کے بعد بھی, کیونکہ عوام میں تو جانا ہے آپ نے, جی ڈی پی تو ہر گھر کا مسئلہ ہے, جی ڈی پی تو پاکستان کا مسئلہ ہے, اور پاکستان کے مسائل کے بعد اب آپ جب اپنے گھر سے نکلتی ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو کنیکٹ ہونا پڑے گا لوگوں سے, اور ایس او پی کو فالو کرنے کے بعد بھی آپ پر اٹیک ہوتا ہے, اور کیا سلسلہ کار ہے, یہ آپ کا سوال ہے. تو اس میں یہی ہے کہ ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے اگر گورنمنٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے تو گورنمنٹ کو بھی جو عوام کے مینٹل لاکس ہیں وہ ختم کرنے پڑیں گے. اس کا عوام کا ایک مینٹل لاک جو ہے, ایک جس کی چابی ہے, وہ یہی ہے کہ آپ اس کی جی ڈی پی کا خیال کریں گے. اگر گورنمنٹ لیول پر ختم کرے گی, کیونکہ یہ عوام کا پرابلم نہیں ہے, اگر عوام نکل گئی گھر سے ہمت کر کے تو وہ کس وجہ سے نکلی, وہ تو اپنی اس روٹی کپڑا مکان بیوی بچوں کی وجہ سے گھر سے نکلے نا. آپ ان کو روک بھی نہیں سکتے, اور آپ ان کو نکالنے کے بعد ایس او پی کے بعد بھی اگر وہ بیمار ہوتے ہیں سنبھال نہیں سکتے, تو کچھ گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہوگی. ٹھیک ہے, تو جناب آج کا پروگرام کراچی کی آواز بس یہیں تک. آج ہم نے موٹیویشنل اسپیکر کو اس طرح سے پروگرام کے آخر میں جو تھا وہ اپنے پروگرام کا حصہ بنایا, کیونکہ ہم لوگ ابھی اس بات کے لیے سچی بات ہے کہ ذہنی طور پہ تیار ہے ہی نہیں کہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہے یا مائنڈ سائنسز جو ہے وہ اتنا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں. حکومت کی چیخیں نکلی ہیں, صحیح نکلی ہیں, لیکن اس میں ہمارا بھی اپنا بہت بڑا قصور ہے. ہم لوگوں کو اگر اتنی سمجھ ہوتی اس وقت, اگر کسی حکومت ایک کام کر لیتی, کچھ موٹیویشنل اسپیکر ہائر کر کے ٹیلی ویژن پر اس پہ کچھ ان کو جو تھا وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کے لیکچرز وغیرہ, یا پھر عوام کو کچھ ایسا انتظام کر دیتی کہ ذرا تھوڑا سا عوام ان کو سنتے اجتماعی طور پر, تو یقین کریں کہ بہت بہتر حالات ہو سکتے تھے. اسی لیے آج ہم نے ایک موٹیویشنل اسپیکر کو اپنے پروگرام کا حصہ بنایا. اس سے پہلے عوام سے جو ہم نے بات کی, عوام کے خیالات آپ کے سامنے. کچھ لوگ ایس او پیز کو اب فالو کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ڈینائل فیس میں ہیں. ان کا کیا کیا جائے؟ انہوں نے جس طریقے سے بتایا کہ بھائی آپ اگر ان کو کنونس کر سکتے ہیں تو صرف ایک ہی چیز پر, کہ دوسروں کی زندگی کی فکر نہ کریں, اپنی زندگی کی فکر کریں. وہ صرف اپنی زندگی کو کریں گے, اپنے آپ کو آئی ایم مائی بیسٹ فرینڈ, اگر ان کو جس طرح وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس ٹیگ لائن کو, اپنی اس تصویر کو اپنا حصہ بنائیں گے, بار بار اپنے آپ کو یقین دلائیں گے, جب وہ اپنی حفاظت کریں گے, اپنا پریکاشن لیں گے, آٹومیٹکلی دوسرے سیف ہو جائیں گے. تو آج کا پروگرام کراچی کے بعد بس یہیں تک. کورونا کے حوالے سے مسلسل ہمارے